سیلفیز سے پرہیز کیجیے، اپنے حج کو برباد نہ کیجیے۔ یقین جانے یہ تصویریں آج حج کا تقدس، حرم کا تقدس خراب کر، ہم حاجی ہو کر اللہ کی عبادت، مجھے ایک جگہ کہیں میں نے نہیں پڑھا جہاں تصویر کے اوپر وعید تو آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد من العذاب، کہ اس امت میں عذاب، سب سے بڑا عذاب المصورون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصوروں کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والے۔ لیکن اب تصویر کی ڈیفینیشن کو الگ کر دیجئے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملنے والا ہے، ہمیں اس پر کچھ ملنے والا ہے کہ اگر ہم شیئر کر دیں گے۔ چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے آج سب کچھ، آپ اپنے انٹرنیٹس کو لمٹ کر دیجئے، انٹرنیٹ بند کر دیجئے، سوشل میڈیا بند کر دیجئے۔ میرا آپ سے التجا ہے کہ اس کو بند کر دیجئے، اس کی وجہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ۔ ان کی صحبت میں رہ لیجئے جو کہ اللہ والے ہیں، ان کے قریب چلیے، ان کی بات سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کا حج بہت ہوگا۔ دیکھیں حج میں سیکریفائس بہت ہے، پیشنس بہت ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ تمام جو گروپس ہیں حج کے، یہ کوشش اپنے طور پر بہت کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں، تو ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ حج ہے ہی صبر کا نام۔ بہت دفعہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں ہم نے پیسہ دیا ہے، دیکھیں پیسے سے حج نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں حج توفیق من اللہ ہے۔ اگر پیسوں سے حج ہونا ہوتا تو اورنگزیب بادشاہ جو کہ اپنی طرف سے ہر سال 200 لوگوں کا قافلہ بھیجتا تھا، نہ ہند کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے نیک تھا، لیکن اس کو بھی حج کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اگر پیسے سے ہی ہونا ہوتا سب کچھ تو یہ ہو چکا ہوتا۔ اپنے مال کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو حج کی وجہ سے اس کو برداشت کر لیجئے۔ سفر کے اندر، ہجر کے اندر، رہنے میں، منی میں، مزدلفہ میں پیاس لگے گی، عمومی طور پر تو بہت بہترین انتظام ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات جن گروپس کے ساتھ جا رہے ہیں ان میں بہت بہترین انتظام ہوتا ہے، آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ حج ہے، لیکن پھر بھی کہیں کوئی پریشانی آ جائے، یقین جانیے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالیے، یہ آپ کی حج کے لیے بہترین عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے کمپلینس کو، پریشانیوں کو نہ بتایا جائے۔ میں نے خود علماء سے، شیخ الحدیث سے سنا، حج کی قبولیت کے اندر ایک فیکٹر بہت بڑا یہ ہے کہ ہم کمپلینز نہ کریں، صبر کریں، خاص طور پر دعا اور استغفار کے اندر وقت لگائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، خصوصاً عرفات کے میدان میں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے دعا۔ میری آپ سے التجا ہے، اگین دوبارہ میں بولوں گا کہ آپ عرفات کے میدان میں ڈسکشنز کا حصہ نہ بنے، مینا میں اختلاف کا حصہ نہ بنے، جس سے آپ رائٹ ہوتی آپ کر لیجئے، جو نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے آپ پڑھ لیجئے، جو وقت پہ پڑھ رہے ہیں وہ وقت پہ پڑھ لیجئے، لیکن آپ دعاؤں میں لگائیے وقت، کہ اپنی دعاؤں کی فہرست ابھی سے بنا لیتے تھے، اپنی لسٹ پوری بنا لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دعا وہاں یاد آئے، آپ ہر کسی کا نام لکھ کے۔ اور حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم نے، ابو داؤد کی حدیث میں، تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس پر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد جو مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہی دعا کا پیٹرن ہونا چاہیے۔ لاسٹ طور پر نوافل اور سنت کو نہ چھوڑیے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں تو سفر ہے کیا ضرورت ہے، لیکن یہ تو وقت ہی آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، وہاں پہ آئے کس کام کے لیے؟ اگر وہاں پر کوئی تعلیم ہو رہی ہے، کوئی وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس میں بیٹھیے، وقت کو ضائع مت کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نفع لے کے اٹھیں گے۔